اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سید فیاض احمد ہے۔ میں گورنمنٹ UPS ملک پورہ زون ماور کا استاد ہوں۔ میں آج 6ٹھی جماعت کی اردو کتاب کا سبق نمبر 11 جس کا نام ہے چگلی کھانے والا پڑھانے جا رہا ہوں۔ بچوں، جیسا کہ ہم نے کل کے سبق میں پڑھ لیا کہ کسی گاؤں میں ایک چگلی خور رہتا تھا۔ وہ ہر دن کسی نہ کسی انسان کی چگلی کھاتا تھا، تو اس کو جب تک نہ وہ کسی کی چگلی کھاتا تھا اس وقت تک اس کو کوئی چین نصیب نہیں ہوتا تھا۔ حد اس جگہ پہنچی کہ اس کو اب گھر میں کوئی نوکر رکھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ تو بعد میں جب وہ بھوک سے تنگ آ گیا تو اس نے اپنے گاؤں کو چھوڑ دیا اور دوسرے گاؤں میں وہ نوکری کرنے کے لیے گیا۔ تو پھر وہ ایک کسان کے پاس بیٹھا، تو کسان کے پاس اس نے ایسا لفظ کر دیا کہ وہ جو چگلی خور تھا وہ اس کسان سے روپیہ نہیں مانگے گا، خالی وہ روٹی اور کپڑا اسے مانگے گا۔ اس کے علاوہ 6 مہینے کے بعد وہ اس کسان کو ایک چگلی کھائے گا۔ تو اس چگلی خور نے اس کسان کے گھر میں بڑی دلچسپی سے کام کر لی۔ تو ایک دن گزرتا گیا تو کسان کو یہ جو چگلی کھانے کا وہ لفظ تھا وہ اس کو بھول گیا۔ البتہ اس دن کا بے صبری سے وہ چگلی خور انتظار کر رہا تھا۔ تو 6 مہینے گئے تو لفظ کے مطابق اس کو اب اس کسان کی ایک چگلی کھانی تھی۔ تو یہ ہم نے کل پڑھا۔ اس کے علاوہ جو سبق ہے وہ انشاءاللہ آج ہم شروع کریں گے۔ ایک دن کسان اپنے کھیتوں میں کام کر رہا تھا اور گھر میں اس کی بیوی اکیلی تھی۔ یہ دیکھ کر چگلی خور اس کی بیوی کے پاس گیا اور بڑا ہمدرد بنتے ہوئے کہنے لگا، کسان کوڑی ہو گیا ہے اور اس نے اب تک یہ بیماری تم سے چھپا رکھی ہے۔ وہ بڑی حیران ہوئی اور بولی، مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ وہ کوڑی ہو گیا؟ چگل خور نے بتایا کہ کوڑی کا جسم نمکین ہوتا ہے، اگر اپنی تسلی کرنا چاہو تو کسان کے جسم کو چاٹ کر دیکھ لو۔ کسان کی بیوی چگل خور کی باتوں میں آ گئی اور اس نے کہا، وہ کل کسان کا کھانا لے کر کھیتوں میں جائے گی تو کسان کے جسم کو چاٹ کر ضرور دیکھے گی۔ چگل خور کسان کی بیوی سے یہ باتیں کر کے سیدھا کھیتوں کی طرف گیا۔ کسان کھیتی باڑی کے کاموں میں لگا ہوا تھا۔ چگل خور کسان کے پاس پہنچا اور اسے کہنے لگا، تم ادھر کھیتوں میں کام کرتے پھرتے ہو اور ادھر تمہاری بیوی پاگل ہو گئی ہے۔ کسان بڑا حیران ہوا۔ چگل خور نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ تو پاگل پن میں آدمیوں کو کاٹنے دوڑتی ہے۔ کسان کام کاج چھوڑ کر سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے دل میں سوچا کہ نوکر ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا، اسے اس قسم کا جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت پڑی؟ چگل خور نے اسے پریشان دیکھ کر کہا کہ تمہیں میری بات پر یقین نہیں تو کل جب وہ کھانا لے کر آئے گی تو اس وقت دیکھ لینا۔ تو بعد میں کیا معاملہ ہو گیا؟ ایک دن کسان اپنے کھیتوں میں کام کر رہا تھا۔ ایک دن جو کسان خود اپنے کھیت میں کام کر رہا تھا اور گھر میں اس کی بیوی اکیلی تھی۔ تو گھر میں جو اس کی بیوی تھی وہ اکیلی تھی۔ یہ دیکھ کر چگل خور اس کی بیوی کے پاس گیا۔ یہ دیکھ کر چگل خور اس کی بیوی کے پاس گیا اور بڑا ہمدرد بنتے ہوئے اسے وہ کہنے لگا، کسان کوڑی ہو گیا۔ کسان جو ہے اس کو ایک بیماری لگ گئی جس کا نام ہے کوڑی۔ وہ بیماری کسان کو لگ گئی اور اس نے اب تک یہ بیماری تم سے چھپا رکھی ہے، اور آج تک اس کسان نے آپ سے یہ بیماری اس نے چھپا کر رکھی
ہے وہ بڑی حیران ہوئی، وہ بہت حیران ہو گئی اس کسان کی بیوی، اور بولی مجھے کیسے معلوم ہوگا؟ اس نے اس نوکر سے بتایا مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ اس کو یہ بیماری لگ گئی، کہ وہ کوڑی ہو گیا، کہ وہ اس بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ چغل خور نے بتایا کہ کوڑی کا جسم نمکین ہوتا ہے، جو کوڑی جس میں یہ بیماری لگ گئی ہو اس کا جو جسم ہے اس کا جسم نمکین ہوتا ہے، یعنی اس کا جو جسم اس میں نمکین جیسا لذت اس کی جسم پر ہوگا۔ اگر اپنی تسلی کرنا چاہو، اگر آپ اپنا تسلی کرنا چاہتے ہو تو تم کسان کے جسم کو چاٹ کر دیکھ لو۔ اگر آپ کو اس بات پر یقین نہیں ہے تو آپ پھر پہلے اس کی جسم کو آپ چاٹ کر دیکھ لو۔ یہ بات اس چغل خور نے کسان کی بیوی کو بتائی۔ کسان کی بیوی چغل خور کی باتوں میں آ گئی۔ کسان کی جو بیوی تھی یہ چغل خور کی باتوں میں اب آ گئی۔ اس نے کہا وہ کل کسان کا کھانا لے کر کھیتوں میں جائے گی۔ اس نے چغل خور سے بتایا وہ کل جب کسان کو وہاں کھیتوں میں کھانا لے کر آئے گی تو کسان کا جسم چاٹ کر ضرور دیکھے گی، تو وہ کسان کا جو جسم ہے اسے چاٹ کر وہ ضروری دیکھے گی۔ چغل خور کسان کی باتوں میں چغل خور کسان کی بیوی سے یہ باتیں کر کے سیدھا کھیتوں کی طرف گیا۔ چغل خور نے جب یہ باتیں کسان کی بیوی کو بتائی تو پھر وہ سیدھا کھیتوں میں چل پڑا۔ کسان کھیتی باڑی کے کاموں میں لگا ہوا تھا۔ کسان جو تھا وہ اپنی کھیت میں کام کر رہا تھا۔ چغل خور کسان کے پاس پہنچا۔ جب کسان کے پاس چغل خور پہنچا اور اس سے کہنے لگا کہ تم ادھر کھیتوں میں کام کرتے پھرتے رہے ہو، تم ادھر کھیتوں میں کام کرتے پھرتے ہو اور ادھر تمہاری بیوی پاگل ہو گئی، ادھر تمہاری بیوی جو ہے وہ پاگل ہو گئی۔ کسان بڑا حیران ہوا، کسان جو تھا وہ بڑا حیران ہو گیا۔ چغل خور نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، کہ وہ چغل خور جو ہے وہ اس کسان کو سچ کہہ رہا ہوں، وہ تو پاگل پن میں آدمیوں کو کاٹنے دوڑتی ہے، تو وہ آدمیوں کو پیچھے دوڑتی ہے کاٹنے کے لیے، ایسی پاگل وہ ہو گئی۔ کسان کام کاج چھوڑ کر سوچ میں پڑ گیا۔ اب کسان نے کیا کیا، وہ اب کام اس نے چھوڑ دی اور وہ ایک جگہ بیٹھ گیا، اب اسی سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے دل میں سوچا کہ نوکر ٹھیک ہی کہہ رہا ہو، اس نے یہ سوچ لیا کہ نوکر جو ہے وہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا، اس سے اس قسم کا جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت پڑی، اس کو اس قسم کا جھوٹ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی، اس کو کیا ضرورت پڑی تھی اس قسم کا جھوٹ بولنا۔ چغل خور نے اسے پریشان دیکھ کر کہا۔ چغل خور نے جب یہ دیکھا کہ کسان پریشان ہو گیا، اس نے اس سے یہ پریشانی کی حالت میں جب کسان پڑ گیا، اس نے اس وقت اس چغل خور نے اس کسان کو بتایا کہ تمہیں میری بات پر یقین نہیں، اگر آپ کو میری اس چغل خور کی بات پر یقین نہیں ہے تو کل جب وہ کھانا لے کر آئے گی تو اس وقت دیکھ لینا، آپ دیکھ لینا۔ میرے خیال میں بس آج اتنا ہی، باقی وسلام۔